السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں سوال ہے. ایک بہن کہتی ہیں کہ یہ سوال کسی نے کسی سے شب قدر کو بدعت قرار دینے پر پوچھا ہے. شب قدر اولا تو بتا دوں، شب قدر بدعت نہیں، کسی نے بدعت نہیں کہا. ہاں ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہوئی ہو، یہ شب برات ہو سکتی. تو یہ سوال کسی نے کسی سے شب قدر کو بدعت قرار دینے پر پوچھا ہے. نہیں، شب قدر کو کسی نے بدعت نہیں کہا ہے. بدعت جو کہا گیا ہے شب برات کو. شب قدر اور شب برات میں فرق ہے. شب قدر رمضان میں ہے، شب برات شعبان میں مناتے ہیں لوگ. تو یہ جو ہے شاید وہ شب برات لکھا گیا ہو، لیکن لکھنے میں غلطی ہو گئی. بہرحال کہتے ہیں مگر آپ سے اس کا جواب دینے کی درخواست ہے. شیخ صاحب، سوال جیسا کہ آپ نے سعودی شیخ کے مطابق کہا کہ شب برات بدعت ہے، اور بے شک اس رات کو پاکستان اور انڈیا میں کیے جانے والے جشن، پٹاخے، پھلجھڑیاں وغیرہ پھوڑنا درست عمل نہیں. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جن پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل نہیں کیا، مگر آج ان کا نفاذ اور ان پر عمل زور و شور سے جاری ہے. جیسے کہ جمعہ کے لیے 2 اذان دینا، درس و تدریس کے لیے مدارس کا قیام، نماز تراویح، مسجد کے محراب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرقے نے اپنے لحاظ سے اپنی بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں. ہم کن کو صحیح مانیں اور کن کو غلط؟ دیکھیے میری بہن، آپ کو جس نے یہ سوال کیا ہے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص ایک غلطی کر رہا ہے تو دوسری غلطی بھی کرے. یہ جو آپ نے حوالے دیے ہیں، تھوڑی دیر کے مان لیں کہ یہ آپ نے جو حوالے دیے کہ یہ بدعتیں ہیں جائے، تو اگر یہ صحیح مان لیں آپ کی بات کو، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک غلطی کر رہا ہے تو دوسری غلطی بھی کرے، یا ایک شخص غلطی کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی جائز ہوگا کہ وہ غلطی کرے. نہیں، بلکہ جو غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، نہ کہ اس کی جگہ پر دوسری غلطی ایجاد کیجیے. ایک بدعت ایک انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دوسری بدعت بھی آپ ایجاد کر لیں. تو یہ منطق جو اس سوال کے اندر پیش کیا گیا ہے یہ غلط ہے. یہ منطق جو سوال کیا گیا ہے یہ غلط. یہ منطق جو پیش کی گئی ہے غلط ہے. بھائی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کیجیے. ہمارا کام اصلاح کرنا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص بھی منکر دیکھے، غلط کام غلط بات دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے. ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے مٹائے، زبان میں طاقت نہیں تو دل سے اس کو مٹائے. اس کو برا جانے، اس کی فکر میں رہے. تو یہ ذمہ داری نہیں کہ غلطی ہو رہی تو ہم دوسری غلطی ایجاد کر کے بیٹھیں گے. یہ بھی صحیح، سب کو صحیح کر دو. یہ منطق صحیح نہیں. تو یہاں پر جو شب برات کی بدعت ہونے پر جو ہے یہ حوالہ دینا یہ غلط ہے. شب برات یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے اندر مختلف بدعتیں ایجاد کر لی گئیں جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے، آپ کے پاس میں پیش کر چکا ہوں. کیا کیا جو ہے گل کھلایا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں شب برات کے نام سے انجام دی جاتی ہے. لہذا میری بہن، اس طرح کا حوالہ دینا جس نے بھی دیا ہے یہ غلط ہے. یہاں پر جو آپ نے جو چیزیں پیش کی ہیں، جیسے کہ جمعہ کے لیے 2 اذان دینا،
جمعہ کے لیے 2 اذان اگر ضرورت ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدینہ سے بخاری کی روایت ہے مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تو اذان کی آواز پہنچانا سب تک یہ ممکن نہ رہا، اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی اذان سے قبل ایک اذان بازار میں دلائی، مسجد میں نہیں بازار میں دلائی، اور اس کے تھوڑے وقفے کے بعد مسجد کی اذان ہوئی، خطبے کی اذان اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہوئی تاکہ لوگ تک آواز پہنچ جائے، کیونکہ اسے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آواز پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اس لیے تو اصل جو ہے آواز پہنچانا تھا، اس کے لیے 2 اذانیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دلوائی تھی۔ تو اگر آج بھی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو صحابی رسول کا عمل ہے، خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے، اس کو ضرورت کے وقت اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا جسے آپ کہتے ہیں بدعت۔ تو ضرورت کے وقت اگر اس طرح کی ضروریات پیش آ جائیں تو جائز ہے، صحابی کا عمل ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے، ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہاں دوسرا جو وہ پیش کیا ہے، اور آج ضرورت نہیں ہے اس کی جمعہ کے دن 2 اذان کی، کیونکہ آج اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر اور گھڑیاں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، سب کو اطلاع ہوتی ہے، اسپیکر کے ذریعے آواز پہنچتی ہے، اور ہر مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس کی ضرورت 2 اذان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ دوسرا عمل بھی تیار کر لیں گے، دوسری بدعت بھی ایجاد کریں گے۔ دوسری چیز درس و تدریس کے لیے مدارس کا قیام، اس کو بھی آپ نے بدعات میں شمار کیا ہے۔ یہ مدارس کا قیام یہ بدعت نہیں، بھائی مسجد نبوی کی کیا حیثیت تھی؟ اصحاب صفہ جو مشہور ہیں وہ کیا ہیں تھے، اور صفہ کس لیے بنایا گیا تھا مسجد نبوی میں؟ یہ طالب علم ہی تو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے دین پڑھتے تھے۔ تو مدارس کو بدعت کہہ دینا یہ انتہائی جسارت ہے۔ مسجد نبوی یہ مدرسہ تھا، اصحاب صفہ وہیں قیام کرتے تھے، صفہ بنایا گیا تھا، جو دین سیکھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی یونیورسٹی تو مسجد نبوی، اور اس سے پہلے مدینہ میں بھی دار ارقم کو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا، وہیں صحابہ کو آپ سکھاتے تھے دین، دار ارقم کے اندر صفا کے دامن میں جو تھا۔ یہ کہنا کہ مدارس کا قیام یہ بدعت ہے، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آیا، مسجد نبوی بنی، تو مسجد نبوی جہاں یہ مسجد تھی نماز کے لیے، وہیں پر یہ سب سے بڑا مدرسہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی پہلی یونیورسٹی جو ہے مسجد نبوی، صحابہ یہیں سے فارغ ہوئے تھے، یہیں سے دین سیکھا تھا صحابہ کرام نے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو آپ نے پیش کی ہے نماز تراویح، یہ بھی بدعات میں آپ نے شمار کر لیا۔ نماز تراویح بدعت نہیں، بدعت کی تعریف ہی نہیں معلوم آپ کو، جن نے یہ لکھا ہے اس کو بدعت کی تعریف ہی نہیں معلوم۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ بدعت کیسے ہوگی؟ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ تو جو کام نبی نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا، اس کو آپ جو ہے بدعت لکھ رہی ہیں کہ نماز تراویح یہ بدعت ہے۔ نماز تراویح کو بدعت کہنا بہت بڑی جسارت ہے۔ نماز تراویح یہ بدعت اصل میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، اور اس کے بعد بھی تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ 3 دن پڑھا کر آپ نے جب دیکھا شوق و ذوق صحابہ کا، تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے شوق و ذوق کو دیکھ کر تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے اور پھر تم ادا نہ کر سکو، صلوا فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد صحابہ گھروں میں، مسجد میں، ہر جگہ پڑھتے تھے، کبھی تنہا پڑھتے تھے، کبھی 2-4 کی جماعت بنا کے پڑھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور فرضیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب خطہ نہیں رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک جماعت کے ساتھ کر دیا۔ اور آپ خلیفہ راشد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ تو ایسے عمل کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور جس پر صحابہ کا عمل رہا ہو اور خلفاء راشدین نے جس کو اختیار کیا ہو، اس کو آپ بدعت کہہ کر کے جو ہے اس کو نکلنا چاہیں تو یہ غلط چیز ہے۔ یہ بدعت، تراویح، یہ نماز، یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ با جماعت پڑھنا یہ مستحب ہے، جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی۔ مسجد کے محراب ہم مانتا ہوں، مسجد میں محراب نہیں ہونا چاہیے، محراب یہ ایجاد ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر نہیں کہ مسجد میں محراب بن رہا ہے تو ہم شب برات منائیں، ہم 11ویں کریں، 12ویں کریں، تیجا کریں، 7واں کریں، 20واں کریں، سب ہم کرتے رہیں۔ بھئی یہ جو غلطی ہے اس پر تنبیہ کیجئے، بتائیے، سمجھائیے لوگوں کو، لیکن جو ہے اس کی بنیاد پر آپ دوسری بدعت ایجاد کر لیں، یہ منطق صحیح نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ یہاں لکھتی ہیں سوال میں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر فرقے نے اپنے لحاظ سے اپنی بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، ہم کن کو صحیح مانیں یا کن کو غلط، کن کو صحیح مانیں کہ یہ بھی نہیں ابھی پتہ۔ اللہ تعالی نے دین دیا ہے، اللہ کی کتاب آپ کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ صحیح وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ کتاب و سنت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ اساس، یہ بنیاد ہے۔ کس کو غلط کہیں، کس کو صحیح کہیں، صحیح غلط کا معیار دے دیا ہے۔ فرقان، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے، وہ معیار سامنے رکھیے۔ جس کا عمل، جس کا عقیدہ، جس جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہو صحیح، اور جو عمل، جو عقیدہ اس کے خلاف ہو غلط ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ کہ جو چاہے کرتا رہے، ہم ٹوکیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، یہ غلط منطق ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے ہمارے درمیان، نبی کی سنت موجود ہے ہمارے درمیان، اور دین اسی طرح آج بھی موجود ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے، اس میں دین محفوظ ہے۔ کتاب و سنت سے دین کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر کے ہم نہیں چھٹکارا پائیں گے کہ کیا کریں، ہر فرقے اور ہر جماعت کے پاس بدعتیں تھی، ہم کہاں جاتے؟ نہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے آج بھی، اس کی طرف رجوع جائیے، جو عمل اس کے مطابق ہے اسے لے لیجئے، جو عمل اس کے خلاف پڑے اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ معیار ہے اور یہی طریقہ رہا ہے سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کا، جو ہے سب کا طریقہ یہی رہا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت سر آنکھوں پر، یہی اختیار کیجئے، ہدایت کھل جائے گی۔ ہدایت گڑمڑ نہیں ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ہے جس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن ہے، اس سے وہی جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
تو کتاب و سنت کی شاہراہ موجود ہے، اس شاہراہ پر گامزن ہو جائیے، انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔